انسان ایک بار پھر چاند کی طرف جا رہا ہے، اور اس بار صرف جانے کے لیے نہیں بلکہ وہاں بسنے کے لیے۔ جی ہاں، یہ ہے ناسا کا ہسٹورک اسپیس مشن آرٹیمس 2۔ السلام علیکم ناظرین، میں مختار احمد آپ سب کا اپنے یوٹیوب چینل ڈاٹ نالج پر استقبال کرتا ہوں۔ ویلکم یو آل آن ڈاٹ نالج۔ کاسموس سیریز میں ہم آج ناسا کے ایک بہت بڑے اسپیس مشن آرٹیمس 2 پروگرام کی بات کریں گے، جس کا پرپس انسان کو دوبارہ چاند پر بھیجنا، وہاں انسانوں کی کالونی بسانا اور فیوچر میں وہاں سے مارس تک پہنچنا ہے۔ یہ مشن 1 اپریل 2026 کو امریکہ کے کینیڈی اسپیس سینٹر فلوریڈا سے لانچ ہوا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اپولو 11 مون لینڈنگ مشن میں 1969 میں انسان پہلی بار چاند پر اترا تھا، اور نیل آرمسٹرانگ وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے چاند پر قدم رکھا۔ اور پھر اس کے بعد دسمبر 1972 میں اپولو 17 مشن میں ناسا نے یوجین سرنن کو چاند پہ اتارا تھا۔ یہ وہ آخری انسان ہیں ابھی تک کے جنہوں نے چاند پر واک کیا تھا، اور پھر کئی ڈیکیڈز ہو گئے، کوئی انسان وہاں نہیں گیا، اور اب 54 برسوں بعد آرٹیمس 2 پروگرام اس خواب کو دوبارہ زندہ کر رہا ہے۔ آرٹیمس 2 اس پروگرام کا دوسرا مشن ہے، لیکن یہ پہلا ایسا مشن ہوگا جس میں انسان چاند کے راؤنڈ آربٹ کرے گا۔ یہ مشن انسانوں کے ساتھ ہوگا۔ ایسٹروناٹس چاند پر نہیں اتریں گے، بلکہ اس کے آربٹ میں چکر لگا کر زمین پر واپس آئیں گے، تاکہ اگلے مشن آرٹیمس 3 میں لینڈنگ ممکن ہو سکے۔ اس سے پہلے ناسا کا ایک امپورٹنٹ اسپیس مشن آرٹیمس 1 تھا، جس کا پرپس انسان کو دوبارہ چاند پر بھیجنے کی تیاری کرنا تھا۔ یہ مشن نومبر 2022 میں لانچ ہوا۔ اس میں SLS نامی پاورفل راکٹ یوز کیا گیا، اور اس کے ساتھ اوریون اسپیس کرافٹ بھیجا گیا۔ اس مشن میں کوئی انسان سوار نہیں تھا، بلکہ یہ ایک ٹیسٹ فلائٹ تھی، تاکہ دیکھا جا سکے کہ راکٹ اور اسپیس کرافٹ سیفلی چاند پر جا کر زمین پر واپس آ سکتے ہیں یا نہیں۔ اوریون اسپیس کرافٹ چاند کے راؤنڈ گھوم کر قریب 20 دن اسپیس میں رہا، اور زمین پر سکسیسفلی واپس آ کر سمندر میں لینڈ کیا۔ یہ مشن 100% کامیاب رہا، جس سے ناسا کو یہ کانفیڈنس ملا کہ اگلے مشن میں انسانوں کو بھیجا جا سکتا ہے۔ آرٹیمس 1 کے بعد آرٹیمس 2 میں ایسٹروناٹس چاند کے راؤنڈ چکر لگائیں گے۔ اسے بھی ایک ٹیسٹ فلائٹ کہہ سکتے ہیں، تاکہ اگلے مشن میں آرٹیمس 3 میں لینڈنگ ممکن ہو سکے۔ اس اسپیس مشن میں 4 ایسٹروناٹ شامل ہیں: کمانڈر ریڈ وائزمین، پائلٹ وکٹر گلوور، مشن اسپیشلسٹ کرسٹینا کاک اور جیرمی ہینسن۔ اس مشن کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں کرسٹینا کاک پہلی فیمیل ایسٹروناٹ ہیں، اور جیرمی ہینسن پہلے کینیڈین ہیں جو چاند کے مشن پر گئے ہیں۔ اس مشن میں 2 بہت ہی امپورٹنٹ ٹیکنالوجیز استعمال ہوئی ہیں۔ ایک اسپیس لانچ سسٹم یعنی SLS، the most powerful rocket ever built، جو انسانوں کو اسپیس تک لے جانے، لینڈنگ کرانے اور زمین پر واپس لانے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ یہ SLS راکٹ اتنا پاورفل ہے کہ اس سے جنریٹ ہونے والا تھرسٹ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ بوئنگ 747 جیسے 17 دیو ہیکل جہازوں کو ایک ساتھ لفٹ کرا سکتا ہے۔ اور دوسرا ہے اوریون اسپیس کرافٹ، دا نیکسٹ جنریشن کرو کیپسول، جو ایسٹروناٹس کو سیفلی ٹو دا مون اینڈ بیک ٹرانسپورٹ کرے گا۔ اس مشن کے اسٹیپس کو آسانی سے ایسے سمجھا جا سکتا ہے کہ سب سے پہلے زمین سے لانچ، پھر زمین کے راؤنڈ چکر، پھر زمین سے چاند کی طرف سفر، پھر چاند کے راؤنڈ آربٹ میں لونر فلائی بائی، اور پھر زمین پر واپسی۔ یہ پورا مشن قریب 10 دنوں تک جاری رہے گا۔ آپ جب یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو یہ ایسٹروناٹس زمین کا چکر لگا کر چاند کے سفر پر نکل چکے ہوں گے۔ ایکچولی یہ صرف ایک مشن ہی نہیں، اٹس دا بگننگ آف ہیومینٹیز نیکسٹ جائنٹ لیپ۔ اس پروگرام کے کئی فائدے ہیں، جیسے چاند پر فیوچر میں بسنے کی تیاری، نئی ٹیکنالوجی کی ٹیسٹنگ، مارس مشن کی تیاری، ایک ایسے فیوچر کی جہاں انسان چاند پہ رہ سکے، اور پھر اس سے آگے کا سفر
کاسموس کے انفائنائٹ رازوں کی طرف، ڈیپ اسپیس نیویگیشنز کی طرف. ہر اسپیس مشن کی طرح اس مشن میں بھی کچھ چیلنجز ہیں، جیسے ایکسٹریم اسپیڈ، ہارش ٹیمپریچر ویریشن، کاسمک ریڈیشنز کا ایکسپوجر، اور واپسی کے وقت انٹینس ہیٹ. ایکچولی ہیٹ شیلڈ کو ٹیسٹ کرنا بھی اس مشن کے سب سے کریٹیکل پارٹس میں سے ایک ہے. اس کے ساتھ ہی لائف سپورٹ سسٹم کو ٹیسٹ کرنا اور لمبے مشن کے لیے کرو کی سیفٹی کو انشور کرنا بھی اس مشن کا اچیومنٹ ہوگا. ناظرین، دنیا کو اس مشن سے بہت ساری امیدیں ہیں. اگر آرٹیمس 2 سکسیسفل ہو جاتا ہے تو سمجھ لیں کہ انسانوں کو ملٹی پلانٹ اسپیشیز بنانے کی راہ میں یہ پہلا اسٹیپ ہوگا. اگر آپ اسپیس، سائنس اور فیوچر کے راز جاننا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ ہم آپ کو لے جائیں گے ستاروں کے پار. تو پھر آج اتنا ہی، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.